व खौफ करो, अपने गुस्से की आग को ठंडा करो, कंपैरिजन, बदजनी, बदगुमानी से बाहर निकलो, एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखो, घरों को टूटने और तबाह होने से बचाओ। आज हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ चीज़ें खराब हो जाएं तो हम उन्हें ठीक नहीं करते बल्कि बदल देते हैं। लेकिन क्या रिश्ता कोई मोबाइल फ़ोन है जिसे आसानी से तब्दील कर ले? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उनके पास एक शख्स अपनी बीवी से अलहदगी का इरादा लेकर आया तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया कि जिसने रहती दुनिया तक रिश्तों की नफ्सियात और साइकोलॉजी को बदल के रख दिया। आपने फरमाया, क्या घर सिर्फ मोहब्बत में बसते हैं या इसके पीछे कोई और ताकत है जिसे हम भूल चुके? वो ताकत क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो अल्फाज क्या थे? इस वीडियो में आगे चलकर हम इस पर तफसील से बात करें। एक बुजुर्ग के पास एक नाराज मियाँ बीवी, एक जोड़ा उनके पास आया, एक दूसरे से अलहदगी के लिए तैयार। उन बुजुर्गों ने उस जोड़े को एक घड़ा दिया और फरमाया कि इस घड़े को दोनों तरफ से पकड़कर दोनों खींचे। दोनों के खींचने से वो घड़ा टूट गया। जैसे ही वो घड़ा टूटा, उन बुजुर्गों ने वो जुमला इरशाद फरमाया जो आज के जदीद दौर के तमाम मैरिज काउंसलर्स भी मिलकर नहीं समझा सकते। इस वीडियो में हम उन बुजुर्गों के उस यादगार जुमले को भी ज़ेरे बहस लाएंगे तो देखेंगे कि वो क्या जुमला था जिसने उस टूटते हुए घर को बचा लिया। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारे मुआशरे की बुनियादों को हिला रहा है। जब दो इंसान निकाह के मुकद्दस बंधन के अंदर बनते हैं तो वो सिर्फ जिस्म नहीं होते बल्कि वो दो ख्वाब और आने वाली नस्लों की तकदीर एक दूसरे से जुड़ती है। लोग कहते हैं कि हमारी ज़हनी हमांगी नहीं हो रही लिहाजा हम जुदाई चाहते हैं। यह जुमला ये आता है कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, या ये कहा जाता है कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था। क्या आपने कभी सोचा कि एक घर का टूटना कितना बड़ा नुकसान है? ये सिर्फ मर्द और औरत की, मियाँ और बीवी की अलहदगी नहीं है, ये एक छत का गिरना जिसके मलबे तले माँ बाप, बीवी बच्चे, बच्चों का बचपन, उनकी इज्जतें और मुआशरे का तमाम सुकून दब जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थिंकर ग्रोथ। आज की इस वीडियो में हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि एक हंसता बसता घर बारूद का ढेर कैसे बन जाता है, घर को उजड़ने से बचाना कैसे है। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए लाइफ चेंजर साबित होने वाला। ये 15-20 मिनट की गुफ्तगू आपके टूटते हुए घर को बचाने की आखिरी कोशिश हो सकती है। मेरे साथ रहिए क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम नस्लें बचाएंगे। आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिल लर्ज जाते हैं, वो लफ्ज है तलाक। आजकल हमारे मुआशरे में तलाक की शरह खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये सिर्फ एक लफ्ज ही नहीं है बल्कि ये एक जिंदा रिश्ते का कत्ले आमद है। जब एक घर टूटता है तो उसकी गूंज अर्शे इलाही तक सुनाई देती है। ये सिर्फ दो इंसानों का अलग होना नहीं, ये एक तहजीब का बिखरना है, बच्चों के मुस्तकबिल का कत्ल है और दो खानदानों के आपस के एतमाद का जनाजा है। हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी और मिसअंडरस्टैंडिंग ये रवाज पा चुकी है कि तलाक मसाइल का हल है। जब दो अफराद की आपस में नहीं बन रही तो हल क्या है? तलाक देकर फारिग कर। जबकि नफ्सियात ये कहती है कि तलाक से एक मसला खत्म तो होता है लेकिन 100 तरह के नफ्सियाती और मुआशरती मसाइल जन्म ले लेते हैं। हम इसे सोशल कैंसर कह सकते हैं। हम आजकल आज़ादी और हकूक के नाम पर बहुत जल्द हिम्मत हार देते हैं और चीजों को रिपेयर करने की बजाय उसे रिप्लेस करने के आदी हैं, बजाय इसके कि जहां पर खराबी हुई है उस हिस्से को ठीक किया जाए, उसकी मुरम्मत की जाए। हम क्या करते हैं? उस चीज को उठाया, बाहर फेंका और उसकी जगह पर दूसरी चीज को ले आए। लेकिन याद रखें, रिश्ते कोई मोबाइल फोन नहीं है जिसे बदल दिया जाए। ये वो पौधा है जिसे खूने जिगर से सेंचा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है जिस घर को बचाने के लिए आसमान से फरिश्ते उतर सकते हैं उसे हम अपनी अना, अपनी जिद, अपना गुस्सा और अपनी तबीयत की बेकरारी की भेंट चढ़ा दें? सबसे पहले बात करते हैं उस आग की जो घरों को जला डाल देगी। जानते हैं वो आग क्या है? वो आग गुस्सा है। रिश्तों के इस बिखराव और इस टूटने के अंदर सबसे पहला किरदार, सबसे पहली जिम्मेदारी, सबसे पहला पहलू वो मर्द का रवैया है, उसका मिजाज है, जिसे हम ताकत का गलत इस्तेमाल कह सकते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर मर्द को कव्वाम यानी निगहबान बनाया गया, लेकिन अफसोस कि मर्द इस मनसब का, इस जिम्मेदारी का गलत फायदा उठाते हैं। हर छोटी सी बात पर तलाक की धमकी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नफ्सियात इसे
ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دیتی ہے۔ جب ایک مرد بار بار اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکل جانے اور طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے تو دراصل وہ اس عورت کے اندر اعتماد اور محبت کو قتل کر رہا ہوتا ہے۔ ایک خوفزدہ عورت جو ہر وقت خوف کی فضا میں رہے کہ نہ جانے کب میرا شوہر مجھے بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے باہر نکال پھینکے اور میرے ساتھ اپنا تعلق توڑ بیٹھے، یاد رکھیں وہ عورت کبھی اچھا گھر اور کبھی بہترین نسل تیار نہیں کر سکتی۔ اچھا گھر اور بہترین نسل کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد عورت پر اعتماد کرے اور عورت بھی مرد پر اعتماد کرتے ہوئے دونوں مل کر اس گھر کو چلانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے مردوں کو حکم دیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے طریقے کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنی خطاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں۔ محترم ناظرین، امانت کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو ہم اپنے گھروں میں کانچ کے برتنوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، انہیں بڑے محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں۔ امانتوں کو اور نازک رشتوں کو دھمکایا نہیں جاتا، انہیں سنبھالا جاتا ہے۔ مرد کا کمال اس کی زبان کی تیزی میں نہیں ہے بلکہ اس کی ظرف کی وسعت کے اندر ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کی ایک معمولی سی غلطی پر اسے طلاق دینے کا ارادہ کر، وزیر کو جب بادشاہ کے ارادے کا پتہ چلا تو اس نے بادشاہ کو ایک لوہے کی زنجیر پکڑائی اور ایک ریشم کا دھاگا دیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کو ان دونوں کو توڑنا پڑے یا جوڑنا پڑے تو آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ بادشاہ نے کہا کہ میں لوہے کی زنجیر کو اپنی طاقت کے ذریعے توڑوں گا بھی اور مجھے زور لگا کر ہی اسے جوڑنا پڑے، جبکہ ریشم کے دھاگے کو مجھے آرام سے نرمی سے توڑنا بھی پڑے گا اور جوڑنا بھی پڑے گا۔ اس عاقل وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مرد ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے جیسی طاقت دی ہے، لوہے کی زنجیر طاقت سے ٹوٹ سکتی ہے اور ریشم کا دھاگا صرف پیار سے کھلتا ہے۔ گھر کی بنیاد ریشم کے دھاگے جیسے نازک ہوتی ہے، اگر آپ نے اپنی طاقت دکھائی تو دھاگا ٹوٹ جائے گا اور اگر آپ نے نرمی دکھائی تو گھرا کھل جائے گا۔ بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ مردانگی توڑنے کا نام نہیں بلکہ جوڑنے کا نام۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مردانگی کا کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ مرد جو ہر وقت غصے میں رہے، جلال میں رہے اور جس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بیوی کا بچوں کا سانس رک جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا مرد ہوں، یہی میری مردانگی کی نشانی ہے۔ اولیاء صوفیاء جسے فتوت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مردانگی توڑنے کا نام نہیں بلکہ جوڑنے کا نام ہے۔ اپنے انا کو، اپنے تکبر کو، اپنی میں کو مارنے کا نام مردانگی ہے، ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچانے کا نام اور جوڑنے کا نام مردانگی۔ یاد رکھیں میرے مخاطب معاشرے کے تمام مرد حضرات ہیں، بشمول میرے اپنے، کہ تمہاری ایک دھمکی اس عورت کے ذہن پہ وہ زخم لگاتی ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ طلاق کا لفظ زبان پہ لانا کوئی بہادری نہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی مینجمنٹ فیلئر ہے، یہ آپ کی اپنی ناکامی ہے، یہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں مینج نہیں کر سکا۔ اگر تم یعنی ہمارے معاشرے کے مرد ہر بات پہ طلاق طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ایک محافظ نہیں بلکہ ایک شکاری ہیں۔ اپنی زبان کو خدا نہ قابو میں رکھیں۔ اللہ نے مردوں کو یہ اختیار اس لیے نہیں دیا کہ وہ اپنی انا کی تسکین کریں بلکہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اس نازک رشتے کی حفاظت کر سکیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، نہ کہ ان ذمہ داریوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی خواہش نفس، اپنی انا، اپنی ضد کے بھینٹ چڑھا دو۔ آئیے گھر کو بچائیں۔ کیسے؟ ایک ٹیکنیک، اس کو کہتے ہیں دا مرر ٹیکنیک۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے ساتھی پر، اپنی گھر والی پر غصہ آئے تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا آپ خود مکمل ہیں؟ ہم اکثر دوسروں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں جبکہ وہ ایک انسان ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ ملے جو مکمل ہو، A to Z۔ رشتہ بچانے کا پہلا قدم ایکسیپٹنس ہے، قبولیت ہے۔ اس کی خامیوں کو اس کی شخصیت کا حصہ سمجھ کر قبول کرنا، یہ وہ ٹیکنیک ہے جو گھر کو بچا سکے۔ ایک دفعہ ایک نوجوان اپنی بیوی کی شکایت لے کر ایک بزرگ کے پاس گیا اور بزرگ کو کہا حضرت میری بیوی میں فلاں 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 خامیاں ہیں۔ ایک لمبی فہرست اس نے بزرگ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کے اندر یہ کمی اور میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے اس کی پوری بات سنی، اسے اپنے اندر کی بات باہر نکالنے کا موقع دیا اور پھر اسے اسی بات کے دوران ہی ایک سیب دی اور کہا کہ بیٹا اسے کھاؤ۔ نوجوان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے سیب کاٹا اور بات بھی کرتا جا رہا ہے۔ وہ سیب ایک جگہ سے تھوڑا سا خراب تھا، اس نے چھری سے اس خراب حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا اور جو صحیح تھا
اس کو کاٹ کے اس کی کاشیں اور پھانکیں بنا کر کھاتا بھی رہا اور بزرگ سے باتیں بھی کرتا. بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا زندگی بھی اسی سیب کی طرح ہے جو تم نے ابھی کھایا. وہ شخص بڑا حیران ہوا. پوچھا کس طرح؟ فرمایا تم نے تھوڑی سی خرابی کی وجہ سے پورا سیب نہیں پھینکا بلکہ خراب حصہ کاٹ دیا اور جو درست حصہ تھا اس سے لطف اندوز ہوئے اور اس کو کھایا. رشتہ بھی یہی ہے. خامیوں کو تراشیں لیکن رشتے کو مت کاٹیں. جو خراب حصہ ہے اس کی اصلاح کریں, اس کو سائڈ پہ کر دیں, لیکن اس پورے حصے کو, اس پورے رشتے کو مت کاٹیں. ہمیں آپس کے رشتے کو بچانے کے لیے بھی اسی اصول پر دا مرر ٹیکنیک پہ عمل کرنا ہوگا کہ پہلی بات کہ ہمارا زندگی کا پارٹنر, شریک حیات وہ کوئی اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے, وہ کوئی خدا نہیں ہے, یا وہ کوئی نبی یا رسول نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ انسان ہے, غلطیوں کا پتلا ہے, غلطی سرزد ہو سکتی ہے. اس کی خامیوں سمیت اسے قبول کرنے کی عادت ڈالیں. اسلام میں طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ طلاق کو جائز ہی نہیں قرار دیا. اسلام میں طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے. جب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں رہی, اس کے اندر فلاں 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 خرابی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, کیا تمام گھر صرف محبت پہ بستے ہیں؟ وفاداری کہاں گئی؟ مروت کہاں پہ گئی؟ لحاظ کہاں پہ گیا؟ برداشت کہاں پہ گئی؟ یہ تھے ان کے الفاظ. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے محترم ناظرین کہ رشتے صرف فلمی محبت کا نام نہیں ہوتے بلکہ یہ نبھانا پڑتا ہے. ساتھ دینے اور ایک دوسرے کا پردہ رکھنے کا نام ہی رشتہ ہو. آقا علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب اور حضرت ابو العاص بن ربیع کا واقعہ جو ان کے خامن ہیں ایک وفاداری کی عظیم مثال ہے. ابو العاص ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ بدر میں قیدی بن کر آ گئے. مسلمانوں نے جنگ بدر کے دوران انہیں قید کر لیا اور مدینے لے آئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوا کہ میرے شوہر ابو العاص وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مدینہ کے اندر موجود ہیں اور مسلمانوں نے کہا ہے کہ ان کا فدیہ دیا جائے, تو آپ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. آپ علیہ السلام نے جب ابو العاص کہ فدیے کے طور پر دیے گئے اپنی بیٹی کے اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی وجہ سے آنسو آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں زینب کے بھیجے ہوئے اس ہار کو اسے واپس بھیج دوں. غور کریں کہ نظریات الگ الگ تھے, دین الگ تھا, یہاں تک کہ جنگی حالات تھے, لیکن نباہ کمٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوچ کر کہ میرا خاوند چونکہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے, وہ میرے والد محترم آقا علیہ السلام کی قید میں ہیں, تو یہ سوچ کر انہوں نے اس رشتے کو کاٹ نہیں دیا اور خود بھاگ کر مدینہ نہیں آ گئی چلے اچھا ہوا وہ پکڑے گئے اور میری جان چھوٹی. نہیں, کمٹمنٹ کا عالم دیکھیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا, ان کو بچانے کے لیے اپنا ہار تک بھجوا دیا جو ان کے پاس ان کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نشانی کے طور پر. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتہ صرف پسند پر نہیں بلکہ وفا پر قائم ہوتا ہے. ایک دوسرے سے وفا کا رشتہ رکھیں گے تو پھر یہی وفا انسان کو محبت کی طرف لے آتی ہے. اگر محبت کے اندر کمی ہو تو اس کمی کو بھی پورا کر دے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتہ صرف پسند پر نہیں بلکہ وفا پر قائم ہو. اس لیے ناظرین وفا, مروت اور لحاظ اپنے رشتوں میں ہر صورت میں قائم. رسول کے دیگر گھر اجڑ جاتے ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ, ایک حکایت ذکر کی ہے. ایک دفعہ ایک میاں بیوی میں سخت جھگڑا ہوا. بیوی غصے میں بولتی رہی اور جو منہ میں آیا کہتی رہی. شوہر خاموش اس کی تمام باتوں کو سنتا رہا. جب بیوی تھک گئی تو اس نے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں؟ شوہر نے جواب دیا جب تم بول رہی تھی تو میں تمہارے الفاظ نہیں بلکہ تمہارا دکھ سن رہا تھا. مجھے لگا تمہارے اندر کی تکلیف باہر نکل رہی ہے اور میں اس تکلیف کا راستہ نہیں روکنا چاہ رہا. یہ ہے وہ صبر جو گھر بچاتا ہے. صبر کا مطلب دب جانا نہیں ہے بلکہ دوسرے کے طوفان کو راستہ دینا. آج ہمارے سامنے ہماری بیوی بولے, ہماری گھر والی بولے تو ہم اس کا ایک لفظ بھی, ایک جملہ بھی بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کا کہا ہوا برداشت کرے اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کا کہا ہوا برداشت کرے. محترم ناظرین, شوہر کے علاوہ بھی کچھ عناصر ہیں ایسے جو گھروں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں اور وہ ہیں مرد کے والدین اور خاتون کے والدین. یعنی والدین اور سسرال والوں کا رویہ بھی وہ عناصر ہیں جو گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں. اکثر گھر میاں بیوی کی وجہ سے نہیں بلکہ پیچھے بیٹھے ہوئے مشیروں کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے گھر میں کیمرے کی طرح نہ جھانکیں بلکہ سائے کی طرح رہیں, ان کا تحفظ کریں, ان کی پروٹیکشن کریں.
لیکن آج کے والدین اکثر بچوں کو حقوق کے نام پر بغاوت سکھاتے ہیں، وفا کو توڑنے کا کہتے ہیں، بلیک میلنگ کا کہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارا فلاں کام نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی تو تمہیں اسے یہ دھمکی دینی، تمہیں اسے یہ سبق سکھانا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ہماری بیٹی یا بہن معمولی باتوں پر گھر واپس آنے کی ترغیب دیں گے تو ہم اسے سہارا نہیں دے رہے بلکہ اس کا گھر اجاڑ رہے ہیں۔ بڑوں کا کام آگ بجھانا ہوتا ہے، تیل چھڑکنا نہیں۔ مرد کے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اپنے بیٹے یا بھائی کے کان اس کی بیوی کے خلاف بھرتے نہ رہیں کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے یہ کیا، بلکہ اسے بھی اپنی بیٹی اور بہن سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کے ساتھ سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں، اس کی خامیوں کو قبول کریں، اسے محبت سے پیار سے سکھائیں جس طرح اپنی سگی بہن یا بیٹی کے ساتھ رویہ رکھیں۔ یعنی دونوں طرف سے بڑوں کا کردار مخلصانہ ہونا چاہیے، تب جا کر گھر بچتے ہیں۔ جہاں مقصد انا کی جیت نہیں بلکہ نسلوں کی بقا ہو، تب جا کر گھر جڑتے ہیں اور نسلوں تک آباد ہے۔ آئیے آج آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کیا گھر ٹوٹنے کا سبب صرف مرد عورت یا مرد اور عورت کے والدین اور سسرال والے ہی ہوتے ہیں یا کچھ اور چیز بھی ہے؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، لیکن اس کو ذہن میں اور اپنے پلو کے ساتھ باندھ۔ جدید دور میں طلاق کی یہ خاموش وجہ وہ اسکرین ہے جو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں، سوشل میڈیا پر دوسروں کی فلٹر شدہ تصویریں دیکھ کر ہم اپنے شریک حیات سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مصنوعی خوشیوں کا موازنہ اور کمپیریزن اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ شوکیس ہے۔ جب آپ اپنی شریک حیات کو دوسروں کے معیار پہ دیکھتے ہیں تو دراصل اپنے گھر کی بنیادوں میں بارود اور بد اعتمادی بھر رہے ہیں۔ نفسیات اسے ریلیٹیو ڈیپریویشن کہتی ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کو صرف اس لیے کم لگنے لگتی ہے کیونکہ آپ نے کسی اور کے پاس اس سے زیادہ چمکتی ہوئی چیز دیکھ لی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ نظر بد نظری ہے، یہ نظر بد ہے، یہ حسد ہے، اور اسی سے انسان اپنے نجی معاملات کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ خدا را اپنے نجی معاملات کو سوشل میڈیا کی نمائش سے بچائیں۔ آپ کا بیڈ روم آپ کی جائے پناہ ہے، یہ فوٹو شوٹ کا اسٹوڈیو نہیں ہے۔ جس دن آپ نے اس کمپیریزن کو چھوڑ دیا جو آپ اس سوشل میڈیا کی سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے گھر کے آدھے جھگڑے اسی دن ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، بات صرف سوشل میڈیا تک نہیں جائے گی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے۔ تو ایک محاورہ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ایک وزیر نے کہا تھا، مختاریہ گال ود گئی، یہ بھی چیز یہیں پہ اپلائی ہوتی، وہ یہ کہ ہمارے اپنے قریبی حلقے، سہیلیاں اور رشتہ دار بھی لاشعوری طور پر ہمارے گھروں میں آگ لگانے کا سبب بن رہے ہیں۔ نفسیات میں اسے سوشل سٹیٹس انگزائٹی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر گھر بچانے کی یہ تمام ذمہ داری صرف مرد پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اس ترازو کا ایک پلڑا عورت بھی ہے۔ جب ایک خاتون اپنی سہیلی کا نیا گھر، اس کا قیمتی لباس یا اس کے شوہر کو اسے دیے گئے مہنگے تحفے اور گفٹ دیکھتی ہے، اس کے سیر سپاٹے دیکھتی ہے، تو وہ اپنے گھر میں واپس آ کر اپنے شوہر کو بھی اسی ترازو کے اندر تولنے کی کوشش کرتی ہے کہ میری سہیلی کو، میری بہن کو، میری فلاں کزن کو اس کے شوہر نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، وہ یہاں گئے، انہوں نے یہ کیا۔ اور جب وہ اپنے شوہر کے اندر ان چیزوں کو اس کے مالی حالات کی وجہ سے یا اس کی مصروفیت کی وجہ سے ان چیزوں سے خالی پاتی ہے تو اسی مقام پر وہ اپنا سکون برباد کرنے لگ جاتی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی کہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ سیر سپاٹے ہیں، بظاہر وہ ہر روز گاڑی کا، موبائل کا یا دوسری چیزوں کا تحفہ دینا ہے، لیکن نہ جانے وہ اپنے گھروں کے اندر کس طرح کی ذہنی اذیت کے اندر گزر رہے۔ ہم دوسروں کے ظاہر کا موازنہ اپنے باطن سے کرنے لگے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر ناشکری جنم لیتی ہے، اور جب ناشکری جنم لیتی ہے تو پھر وہیں سے گھروں کے ٹوٹنے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقا علیہ السلام نے اس نفسیاتی بیماری کا علاج 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تاکہ تم اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ جب ہم اپنی نظریں دوسروں کے دسترخوان یا ان کے طرز زندگی پر جمانے لگتے ہیں تو اللہ کی وہ نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں وہ حقیر لگنے لگتی ہیں، اس ٹیشو پیپر کی طرح۔ اسلام ہمیں کنٹینٹمنٹ، قناعت سکھاتا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ترقی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشیوں کی چابی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے۔ آئیے ایک حقائق سے اس بات کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک کبا بہت خوش تھا، بڑی خوشی ہر جگہ چہکتا پھرتا، کائیں کائیں کرتا پھرتا، اڑتا پھرتا، اور اپنے آپ کو ایک منفرد مخلوق تصور کرتا اور اپنی زندگی کے اندر بڑا مگن۔ ایک دن اس نے ہنس کو دیکھ لیا، اس کی ساری خوشی سکون برباد ہو گیا۔ اس نے دیکھا اور سوچا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ کتنا اپنی زندگی کے اندر میرے سے بھی زیادہ خوش ہوگا۔
वो हंस के पास गया, कहने लगा भाई लगता है तुम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। हंस ने कहा कि मुझे ना देखो, मैं तो तोते को देखकर बड़ा परेशान है। तो पूछता क्या हुआ? कहता मेरा एक ही रंग है सफेद। तोते के पास देखो खूबसूरत रंग है दो, सब्ज भी है और सुर्ख रंग भी है। मैं तो अपने एक रंग को देखता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी बड़ी उजाड़ महसूस होती। वो दोनों मिलकर तोते के पास गए और कहा कि भाई मुबारक हो, तू तो बड़ा खुश है अपने घर, तेरे पास दो दो रंग है, ग्रीन भी है रेड भी है। कौवा कहने लगा मैं सिर्फ काला ही काला हूँ। हंस कहने लगा मैं सिर्फ सफेद ही सफेद हूँ। तोते ने कहा नहीं यार मैं बड़ा परेशान। मोर को देखो, मैं उसको देखता हूँ तो उदास हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। उसके देखो कितने ज्यादा रंग है। वो सारे मोर के पास पहुंचे, अपनी अपनी जाकर सबने अपनी विपता सुनाई, कहानी सुनाई कि हम बड़े परेशान हैं। कौवा कहने लगा मैं काला, हंस कहने लगा मैं सफेद। तोता बोला मेरे पास सिर्फ दो रंग, तेरे पास हजार रंग, तू हमसे कितना ज्यादा खुश अपनी जिंदगी के अंदर जी रहा। पहुंचे मोर के पास बात सुनी, एक आह भरी और कहा ओ परिंदो, मेरी खूबसूरती की वजह से ही तो मुझे कैद किया जाता है। तुम कब्बे कितने खुश नसीब हो कि उड़ते फिरते हो, तुम्हें कोई कैद नहीं करता। यानी इस हकायत से समझाना ये मकसूद है कि इंसान भी किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। हो सकता है जिसके पास ज्यादा नेमतें हैं, ज्यादा आसाइशें हैं, वो किसी बड़े इम्तिहान से गुजर रहा है और हमसे ज्यादा बड़े इम्तिहान के पास। लिहाजा ख्वातीन हो या मर्द हजरा, वो अपने घरों की खुशियां दूसरे लोगों के जाहिरी चमक दमक की वजह से अपने हाथों से बर्बाद न करें कि वो फलां इतना खुश, फलां इतना खुश, और हमारे पास कुछ भी नहीं। न जाने जिनको आप खुश कह रहे हैं, अल्लाह ना करे कि वो अपने घर में ना खुश हों, लेकिन हो सकता है कि वो किसी ज़हनी कर्ब के अंदर, किसी ज़हनी अज़ियत के अंदर मुब्तला हों, जिससे अल्लाह ताला ने आपको बचा के रखा। मोहतरम नाज़रीन, हम दूसरों की ज़ाहिरी चमक देखकर अपनी आज़ादी और सुकून की तौहीन करते हैं। हो सकता है कि किसी की सहेली या कज़न या रिश्तेदार का शोहर उसे कीमती ज्वेलरी और गाड़ी तो दे रहा है, सैर सपाटे भी करवा रहा है, लेकिन शायद आपका शोहर आपको वो इज्जत और वो वक्त दे रहा हो जो करोड़ों की कीमती अंगूठी और मोबाइल से ज्यादा कीमती। याद रखें, रिश्तेदारों और सहेलियों के घरों में जाने और उनकी खुशहाल जिंदगी को देखने का मकसद हसद की आग समेटना नहीं है। हसद कितनी बुरी बीमारी है, अगर आप ये नहीं जानते तो हमारी वीडियो इसी थिंकर ग्रोथ के चैनल पे देखें, जिसका लिंक ये ऊपर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है कि हसद वो बीमारी है जिससे पनाह के लिए रब्बे कायनात ने कुरान मजीद की पूरी सूरतुल फलक नाज़िल फरमा दी। दूसरों के घरों में जाएं, लेकिन हसद की आग को समेटने के लिए न जाएं, बल्कि मोहब्बतों को बांटने के लिए जाएं। अगर आपकी गुफ्तगू का महवर सिर्फ ब्रांडेड जेवरात और सैर सपाटे हैं तो आप अपने रिश्तों को मादी बना रहे हैं। याद रखें, घर ईंट पत्थर से नहीं बनते, बल्कि उस एहसास से बनते हैं जो मेरे पास है वो मेरे लिए बेहतरीन है। जब ये एहसास पैदा हो जाएगा तो फिर घर बनना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आइए आपको एक रोड मैप देता हूँ। अगर घरों के अंदर बदएतमादी जन्म ले रही, रिश्ते टूटने की तरफ जा रहे हैं, अपने घरों को बचाएं, लेकिन नफ्सियाती और अमली हल दे। घर बिखर रहा है तो तलाक देने से पहले या तलाक लेने से पहले, यानी खुला लेने से पहले, इन 5 सीढ़ियों पे कदम जरूर रखें। पहला, गुस्से की हालत में कभी कोई बात ना करे। जब जज्बात उरूज पे हो तो अकल रुखसत हो जाती है। जब बहस बढ़ जाए तो जीत वो नहीं रहा जो आखिरी जुमला बोलता है, बल्कि जीत वो रहा है जो खामोश होकर फितने और लड़ाई झगड़े को दबा रहा है। सब्र का ये मतलब नहीं है कि आप पिटते रहें या गालियां खाते रहें, बल्कि सब्र का मतलब है इमोशनल रेगुलेशन, यानी दूसरों के गुस्से के जवाब में फौरी रद्द अमल न देना, बल्कि अपने जज्बात को रेगुलेट करना, उसको तरतीब देते रहना कि अब मैंने कहाँ पर रुकना है, कहाँ पे चुप होना है और कहाँ पे रद्द अमल नहीं देना। रेगुलेटर देखे ना पंखे का, क्या करते हैं आप, स्पीड को कम भी कर सकते हैं, आहिस्ता भी कर सकते हैं। इसी तरह अपने इमोशंस को भी रेगुलेट करना, इमोशनल रेगुलेशन, इसे सब्र कहा जाता है। एक फरीक, ख्वाह वो मर्द है या औरत, आग हो तो दूसरे को पानी बनना पड़ेगा, ख्वाह वो मर्द है या औरत। दूसरा स्टेप, कभी दूसरे की खामियों की और कमी कुताही की लिस्ट ना बनाएं, बल्कि एक दूसरे की खूबियों को याद रखें। एक कागज पर अपने शरीक हयात की वो 5 खूबियां लिखें जिनकी वजह से आपने उनके साथ शादी और निकाह किया। याद रखें, इंसान को खत्म नहीं करना, रिश्ते को खत्म नहीं करना, हमने मसला को खत्म करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तीसरा स्टेप, अपने घर के झगड़े अपने वालिदैन या दोस्तों को मत बता। जब तीसरा बंदा शामिल हो जाता है अना भर जाती है और ये ज्यादा आग लगाने वाले लोग होते हैं। अपने मसाइल अपने तक रखें और खुद उन्हें हल करने की कोशिश करें। चौथा स्टेप, एक्सपेक्टेशंस कम से कम दूसरे से रखें, तवक्कुआत का बोझ कम करें। हम अक्सर अपने साथी से फरिश्ता होने की उम्मीद रखते हैं, जबकि वो भी हमारी तरह का एक इंसान है। एक बुजुर्ग के पास एक जोड़ा गया जिनकी रोज लड़ाई होती थी और शोहर कहता था कि मैंने इसको फारिग करना ही करना। बुजुर्ग ने शोहर को मिट्टी का एक घड़ा दिया और कहा इसे पकड़ो, और फिर बीवी से भी कहा कि तुम भी इसे पकड़ो। दोनों ने उस घड़े को उसके मुंह से, एक तरफ से एक बंदे ने और दूसरी तरफ से उस औरत ने, बुजुर्ग ने कहा कि अब दोनों जोर लगाओ। दोनों ने जोर लगाया, खींचा और घड़ा टूट गया। बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम में से कोई एक भी इसे लूज कर देता, ढीला कर देता,
اس گھڑے نے بچ جانا تھا اور یہ ٹوٹتا نہ۔ یہی مثال ہے کہ جب ایک بندہ غصے میں ہو اور زور لگا رہا ہو تو دوسرے بندے کو لوز ہو جانا، اسے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اسے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرنا، اسے اپنی بات کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، تب ہی آپ کا گھر جو بسوتے گھڑا ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اگر ایک بھی زور لگائے گا دوسرا بھی زور لگائے گا تو اس گھڑے کی طرح گھر کا بھی انجام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، رشتہ بچانے کے لیے کسی ایک کا جھک جانا ہار نہیں ہے بلکہ فتح ہو۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ پانچواں سٹیپ جو گھر کو بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آج رات آپ سوئے اور آپ کے ساتھی شریک حیات کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے تو کیا آپ کے دل میں اس کے لیے وہی نفرت رہے گی؟ موت ساری تلخیاں ختم کر دے تو پھر اگر ہم موت کے وقت تلخیاں بھلا سکتے ہیں تو زندگی کے اندر جیتے جاگتے ہوئے درگزر کیوں نہیں کرتے؟ صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں ہے، اس بات کو کنفرم رکھیں، ذہن میں رکھیں، بلکہ اپنے رد عمل پر قابو پانا صبر کہلاتا ہے۔ محترم ناظرین، میرا پیغام ان مرد و خواتین کے نام جن کے گھروں کے اندر چپکش، رنجش اور ہر روز لڑائی جھگڑا ہے اور ذہنی طور پر خدا نخواستہ وہ دور ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کرنے کا سوچیں، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے آخری سانس تک لڑیں۔ اور یہ کوشش صرف عورت کے اینڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، یہی کوشش مرد کے اینڈ پر بھی ہونی چاہیے، یعنی دونوں فریق آخری سانس تک اپنے گھروں کو بچانے کی کوشش کریں، دونوں اپنے انا کو مٹی میں ملائیں تاکہ نسلیں آباد ہوں، کیونکہ جڑنا رحمانی صفت ہے اور توڑنا شیطانی۔ لیکن اگر تقدیر میں جدائی لکھ دی گئی ہے تو اسے قیامت نہ بنائیں بلکہ اسے اللہ کا فیصلہ مان کر وقار کے ساتھ اگلے راستے پہ روانہ ہو جائیں۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نئی زندگی کی تعمیر کریں، مگر کیسے؟ طلاق یافتہ کو کیا کرنا ہے؟ معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے؟ رویہ اور مزاج طلاق کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے کہ طلاق کے بعد زندگی کو اثر نو تعمیر کیسے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر کے بعد اب اپنا نیا نشیمن اور نیا آشیانہ کیسے تعمیر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو امن و سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنائے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست اس تلخی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس بے سکونی اور بے اطمینانی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اسے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک قدم اس کے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بھی بچا لے اور آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوں کہ آپ نے ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لیا۔ تھنکر گروتھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اس خیر کے پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ ہر اس تک پہنچائیں جو کہ واقعتاً اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر ترقی، ڈیولپمنٹ اور گروتھ چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد یوسف کو تھنکر گروتھ کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ